السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغناہ رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم سامعین، حاضرین ناظرین، بغیر کسی اطلاع کے آج کا یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ بڑی مسرت اور شادمانی کا یہ موقع ہے ہمارے لیے۔ مرکزی ادارہ شرعیہ جنک پور دھام نیپال کے تمام اراکین کے لیے اور نیپال علماء سے جڑے ہوئے تمام اراکین اور علماء کے ملک پاکستان سے بڑے ہی عزیز مہمان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی یونس القادری جلالی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت کے استقبال اور ان سے کچھ دعائیہ ناصحانہ کلمات سننے اور آپ تک پہنچانے کے لیے آج کا یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دائیں جانب مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا مستقیم برکاتی صاحب قبلہ صدر آل نیپال سنی جمعیت العلماء تشریف فرما ہیں۔ وہیں ہمارے بائیں جانب ہمارے آج کے خاص مہمان خصوصی ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ یونس القادری جلالی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان سے دائیں شان بھیونڈی فخر بھیونڈی حضرت علامہ مفتی محبوب رضا مصباحی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، اور مزید ان کے دائیں مفکر اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اسلم القادری صاحب قبلہ جنرل سیکریٹری آل نیپال مرکزی ادارہ شرعیہ نیپال جنک پور دھام بھی تشریف فرما ہیں۔ اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے رضا جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا رضا اللہ صاحب قبلہ سے کہ نعت قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں اور اس سے محفل کا آغاز ہو۔ پھر اس کے بعد چند اشعار ممکن ہو تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے چند اشعار ہم تمام لوگوں کو، ہمارے تمام سامعین ناظرین کو سنائیں تاکہ ہم سبھی حضرات محظوظ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. میں چند شعر علامہ شان بھیونڈی مفتی محبوب صاحب کی پسندیدہ کلام میں سے چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر، اور مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. دل میں ہے آرزو سر پہ صدق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی. سر پہ صدق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاہو علی. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. میری لینے خبر. ایک شعر، آخری شعر سمجھ رہے ہیں اس کو، اشعار بہت ہے، آخری شعر میں علماء کرام کی موجودگی میں پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بولے ابن عمر، بولے ابن علی، کربلا میں سنو، سر کٹا گھر لٹا نہ بھی ہے، سر کٹانا
جب سجدہ ادا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے مشترکہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ملک پاکستان کے ایک عظیم عالم دین، فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مفتی یونس جلالی صاحب قبلہ جلوہ افروز ہے، موصوف نیپال کے اس تبلیغی دورے پر ہیں، اور 2 روز جو آپ کے خطابات ہوئے، نیپال کے مسلمان کبھی ان خطابات کو فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ موصوف کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ، نہایت ہی پابند شرع اور خود بھی متقی پرہیزگار عالم ربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ جب پاکستان کے تحریک لبیک سے آپ بھی جڑے ہوئے، اور جہاں اور لوگوں نے اس تحریک کو مضبوط و مستحکم کیا، وہیں قبلہ مفتی صاحب نے بھی اہم کردار ادا فرمایا ہے۔ چونکہ قادیانی فرقہ جو اس فرقے کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فرقہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام محبت پیش کرتا ہوں ان علماء ربانین پاکستان کی بارگاہ میں جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، الحمدللہ، اور منوایا انہوں نے۔ یہی تحریک ملک نیپال میں شروع ہوئی، اور پھر تاجدار ختم نبوت کانفرنس، یہ 2 روزہ عظیم الشان جلسہ بوہروا کی سرزمین پر منعقد ہوا۔ اس جلسے، اس کانفرنس کے ہمارے مہمان خصوصی اور عظیم خطیب کے حیثیت سے مفتی صاحب قبلہ کی شرکت ہوئی الحمدللہ، اور پھر آج ہمارے ساتھ ہیں ملک نیپال کے اداروں، مدرسوں، خانقاہوں کی آپ نے زیارت کی، سیر فرمایا، ہمیں اپنی دعاؤں میں الحمدللہ انہوں نے یاد رکھا۔ ہم حضرت کے بہت ہی ممنون ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج میں اپنے قبلہ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یہ مرکزی ادارہ شریعہ نیپال جنک پور، جس کا آفس میں، دفتر میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ تقریباً 30 سال پرانا ادارہ ہے، اور اس سے پہلے ملک نیپال میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں قضاء کے مسائل حل ہوں، آئلی مسائل پر کوئی قاضی شرع بیٹھے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ اس کی ضرورت ہمارے علماء ربانی نے محسوس کیا۔ سر فہرست نام آتا ہے ہمارے امین شریعت اول حضور محدث اعظم نیپال علامہ مفتی کلیم الدین علیہ رحمۃ الرضوان کا۔ پھر ان کے وصال کے بعد امین شریعت کی مسلک پر فخر نیپال مفتی اعظم نیپال علامہ مفتی محمد اسرار رضوی صاحب قبلہ یہ جلوہ بار ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور ان کے سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ شروع سے اس ادارہ کے قاضی القضات ملک نیپال ایک عالم ربانی اور عظیم فقیہ ممتاز الفقہا فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی محمد عثمان رضوی علیہ رحمۃ الرضوان، آپ مستقل قاضی رہے اور پورے ملک نیپال سے آئے ہوئے مسائل کو خود ہی الحمدللہ حل فرماتے تھے۔ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کی روحانیت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں
استاد گرامی علامہ مستقیم صاحب قبلہ اور علامہ اسلم القادری صاحب قبلہ میرے عزیز گرامی، قاضی ادارہ شریعہ مفتی اظہار النبی صاحب قبلہ اور صدر ادارہ شریعہ علامہ منظور صاحب قبلہ، جنرل سیکرٹری ہمارے استاد گرامی علامہ اسلم القادری، یہ حضرات ایسے علماء کرام ہیں جن کی خدمات کو آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی سلام پیش کرتی ہے۔ الحمدللہ ان کے خدمات بڑے اہم ہیں اور بڑی محنت کی ان حضرات نے حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کے انتقال پرملال کے بعد اس منصب پر ہمارے علماء کرام نے عزیز گرامی مفتی محمد اظہار النبی صاحب کو ماشاءاللہ مقرر فرمایا اور آپ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں قبلہ مفتی صاحب قبلہ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج سے تقریباً 35 سال قبل ملک نیپال میں، بلکہ اس سے بھی پہل، ہمارے علماء کرام نے چند اغراض و مقاصد کے پیش نظر آل نیپال سنی جمعیت العلماء قائم فرمایا، جس کے سرپرست اول حضور حنیف ملت جو خلیفہ تاج شریعت تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رہے، اور پھر صدر کی حیثیت سے محدث اعظم نیپال علامہ کلیم الدین ابراہیمی علیہ الرحمہ، اور نائب صدر کی حیثیت سے شہزادہ علامہ زاہد حسین علامہ مفتی محمد ساجد حسین مصباحی علیہ الرحمہ، اور جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے فخر نیپال مفتی محمد اسرائیل رضوی، پھر نائب سیکرٹری کی حیثیت سے قاضی نیپال علامہ مفتی محمد عثمان رضوی، اور خزانچی کی حیثیت سے مولانا محمد عبدالحمید علیہ الرحمہ، اور ناظم نشر و ارشاد کی حیثیت سے مفتی محمد نجم الدین صاحب، یہ تنظیم المدارس کے اہم عہدیداران رہے، اور انہی لوگوں کی محنت و کاوش سے آل نیپال سنی جمعیت العلماء یہ عظیم تحریک وجود میں آئی۔ الحمدللہ یہ تحریک ایسی تحریک ہے جس میں ملک نیپال کے علماء کرام ہر دور میں انہوں نے اپنی قیادت و صدارت سے اسے پروان چڑھایا، مضبوط کیا، مستحکم کیا، اسی کے ماتحت ہمارا یہ ادارہ شریعہ ہے۔ اس وقت آل نیپال سنی جمعیت العلماء کے مسند صدارت پر جلوہ افروز ہمارے استاد گرامی علامہ مستقیم صاحب قبلہ الحمدللہ جلوہ افروز ہیں۔ آپ ایک محنتی عالم دین اور بڑی اچھی خدمات ہے ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے جا کر کے ان کی خدمات کا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ الحمدللہ آج جہاں مرکز اہل سنت دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین، جامعہ امانیہ علی پٹی شریف، ان اداروں کی زیارت کی، وہیں ملک نیپال کے اولیاء ثلاثہ حضور گدا علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور رحم علی شاہ، حضور بہار علی شاہ، ان اولیاء کرام کے مزارات کی بھی زیارت کی، حاضری دی، اور پھر اخیر میں قطب نیپال علامہ زاہد حسین علیہ رحمۃ الرضوان کے مزار مقدس پر حاضری دی۔ تو الحمدللہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب بڑے منکسر المزاج اور علماء نواز، بڑے اچھے عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی خوبی کے ساتھ ساتھ عمل بھی عطا فرمایا ہے، جو علماء ربانین کا میں سمجھتا ہوں کہ علماء ربانین کے لیے ایک امتیازی شان ہے کہ جب تک عمل نہیں ہو تو وہ عالم میرے نظر میں عالم دین نہیں کہلاتا ہے۔ بہرحال میں حضرت سے بہت ہی متاثر ہوں اور بڑے خلیق ہیں، آج مرکزی ادارہ شریعہ کی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ حضور یہ ملک نیپال کا جو علاقہ ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغین کا علاقہ ہے۔ جب بدمذہبوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیث نے اعتراض کیا میلاد النبی کے موضوع پر، حاضر و ناظر کے موضوع پر، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر موضوعات پر، تو سب سے پہلے جس نے میدان مناظرہ میں قدم رکھا وہ پاسبان ملت علامہ یوسف القادری علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ ان کا مزار مقدس ہمارے بازو میں ہے، اور پھر صدر مناظر کی حیثیت سے علامہ زاہد حسین ہوتے تھے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بدعقیدگی کے خاتمہ کے لیے پوری جد و جہد کی، پوری کوشش کی ان لوگوں نے، اس کو ملک نیپال والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے علماء تھے۔ بعض مناظرے میں محدث اعظم نیپال علامہ مفتی کلیم الدین علیہ الرحمہ بھی ہوا کرتے تھے، جو لوگ ہمارے عمر دراز ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ تو اس علاقے میں سنیت کی بہاریں انہی حضرات کی وجہ سے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر حضور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس علاقے میں سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے، ان کے متبعین، اور پھر حضور مفتی اعظم ہند کے مریدین، ہمارے مرشد گرامی حضور تاج شریعہ کے مریدین سب سے زیادہ ہیں، اور سب کے سب برکاتی رضوی خانقاہ برکاتی محرم مطہرہ جو ہمارے امام اہل سنت کا پیر خانہ ہے، وہاں سے عقیدت رکھنے والے علماء یہاں موجود ہیں۔ تو حضور یہ علماء کرام، علماء ربانی نے مسلک کے الحمدللہ سچے مبلغ ہیں، ان کے اخلاص پر ذرا برابر بھی شک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے۔ ان کی بڑی محنتیں، بڑی کوششیں رہی ہیں، اور ان حضرات نے بڑی محنت کی ہے شروع سے۔ آج جو یہ سنیت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں انہی علماء ربانین کی وجہ سے ہے۔ تو یہ مرکزی ادارہ شریعہ
جس میں آج ہمارے قبلہ مفتی صاحب نے آج الحمدللہ وقت ہمیں عطا فرمایا اور ہم شرکت فرمائی ہے. بس اتنا میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کہ یہ ادارہ یہ ملک نیپال کا سب سے قدیم ادارہ اور آئلی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ پہلا ادارہ ہے. آج ہفتہ واری پروگرام آن لائن جو پروگرام ہوتا ہے ہمارے مفتی اظہار النبی صاحب مفتی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے بعد انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے. ہم لوگ شریعت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیو ٹی وی یہ ناجائز و حرام ہے, لیکن اب ضرورات و تبیح المحظورات. ہمارے پاس اس وقت کچھ ضرورتیں کچھ حاجت ہے. قادیانی فرقہ سر اٹھا رہا ہے. ہم نے اس فرقے کا سر کچلنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کی خدمات لی ہے, اور مفتی صاحب قبلہ نے بھی قادیانی فرقہ کی تردید کے لیے مذمت کے لیے آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, الحمدللہ حاضری دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ملک نیپال سے جس طریقے سے ملک پاکستان میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, ہم ملک نیپال میں بھی قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر کے ہی دم رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہماری کوشش جاری رہے گی, اور جب تک ہم ملک نیپال میں قادیانی کو غیر مسلم قرار نہ دیں ہم انشاءاللہ سکون سے نہیں رہیں گے, کیونکہ ناموس رسالت ہمارے لیے سب کچھ ہے. ناموس رسالت کے خاطر ہم جتنی جانیں چاہیں قربان کر دیں پھر بھی کم ہیں, کچھ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کسی اور کو کوئی نبی مانتا ہے, کسی کو بھی نبی مانے یا نبی ماننے والوں کو مسلمان مانے, تو یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر مرتد ہے. آج اسی سفر میں جبکہ تحفظ ختم نبوت کے پروگرامات جگہ جگہ ہو رہے ہیں, اسی سلسلۃ الذہب کی ایک عمدہ کڑی آج کا یہ پروگرام الحمدللہ جسے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں, مشاہدہ فرما رہے ہیں. ہم نے ویڈیو ٹی وی کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ فرقہ باطلہ کی سرکوبی کے لیے آج ہم میدان میں آئے ہیں, ورنہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. الحمدللہ مسلک اور مشرب کے معاملے میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, لیکن ضرورت و حاجت حضور قبلہ مفتی صاحب کچھ ایسی حاجت پر جاتی ہے کہ ہمیں آنا پڑتا ہے. لوگ آویلا بھی کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس سے بڑا کام لیا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں تھا, لوگ مسائل سے نابلد ہوتے تھے. یہ پروگرام شروع ہوا, الحمدللہ لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پروگرام دیکھا, سیکھا, اپنے عقائد کی حفاظت کی. تو اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پہنچ جائیں, ہماری تبلیغ, ہماری آواز اور قرآن و سنت کے احکامات وہاں تک پہنچ جائیں, اور پھر لوگ اپنے آپ کو دین و سنت سے قریب کر لیں. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ پھر سے ہمارے حاجی محمد احمد صاحب اور حاجی الیاس صاحب, یہ ہمارے نوجوان علماء کرام, علامہ جمال صاحب اور مفتی غلام مرتضیٰ صاحب, یہ ہمارے اور بھی علماء کرام ہیں, عزیزم بلال سلم ہوں, یہ لوگ بڑی محنت سے پروگرام انجام دیتے ہیں. ہمارے خطیب و امام مولانا رضا اللہ صاحب شروع سے اب تک نعت خوانی کر کے ماشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب بناتے ہیں. یہ فقیر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور ان تمام حضرات کی طرف سے ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے تشریف لا کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. ہم پھر سے دعا کرتے ہیں مولا کریم کے بارگاہ میں, یا اللہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرما, یوں ہی چہکتے رہیں, دہکتے رہیں, مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے, دین و سنت کی خدمت کے لیے یوں ہی للکارتے رہیں, اور میدان میں رہیں, ہمیشہ جوان رہیں, مضبوط رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر کا صدقہ عطا فرمائے. میں حضور مفتی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کلمات خیر سے ہم سب کو نوازیں, اور مرکزی ادارے شریعہ کے حوالے سے اپنے تاثرات جملوں میں ہمارے ان نوجوانوں کے لیے یا جو سماعت فرما رہے ہیں الگ الگ ملکوں میں, ان کی بارگاہ میں پیش فرمائیں اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. ہم حضرت کے استقبال میں نعرہ لگا لیتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ جلالی صاحب قبلہ, علامہ جلالی صاحب قبلہ, عقیدہ ختم نبوت, ناموس تحفظ ناموس رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی معزز, مکرم, محتشم علماء کرام, ناظرین حضرات, الحمدللہ علی احسانہ مجھے آل نیپال سنی جمعیت العلماء کے اس مرکزی آفس میں آ کر
انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہوئی۔ علماء ربانیین کا ہمیشہ سے یہ کلیدی کردار رہا ہے، انہوں نے عوام الناس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہر دور کے اندر خواص کی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھائے رکھا اور مصلحین ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ سبھی احباب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جو اتنے عمدہ اعلیٰ اغراض و مقاصد رکھتے ہیں، علماء کے باہمی اتحاد ہی کی بدولت ہم فتنوں کی سرکوبی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا باہمی اتحاد دشمن کو کمزور کر سکتا ہے، اور یہ پھر حکم ربانی بھی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے ماننے والوں کو یہ ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ آپ یقین جانیے کہ اسلام کو دشمنان اسلام نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے باہمی انتشار کی وجہ سے پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم سارے لوگ متفق متحد ہو جائیں، ساروں سے مراد مسلک کے حق اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، تعلیمات ایک ہیں، عقائد ایک ہیں، نظریات ایک ہیں، اور ان افکار و نظریات و عقائد و عقیدت کی بہترین تشریح مجدد دین و ملت سیدی اعلی حضرت نے کما حقہ وضاحت کے ساتھ پیش فرمائی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا نصاب مکمل ہے، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن خواہشات نفس، انانیت کے بت، باہمی حسد، یہ جہاں انسان کی ذاتی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتا ہے، وہاں پر اتحاد کو پارا پارا بھی کرتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبارک جماعت کی تربیت اور تزکیہ فرمایا، آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی قدر و منزلت تھی، کتنا پیار تھا، باہمی الفت و محبت تھی۔ اور پھر ایک مسلمان کی تعریف میں میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اتھارٹی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت اور مال جان محفوظ رہے، وہ حقیقی مسلمان ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مجلس لگی ہوئی ہے، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان براہ راست اپنی نظروں کے کٹورے حسن مصطفیٰ سے بر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے میں محبوب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بھئی ابھی جو شخص وارد محفل ہوگا وہ جنتی شخص ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہر صحابی وہ منتظر ہوئے کہ آنے والا کون خوش بخت ہے کہ جس کے جنتی ہونے کی بشارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی آئے، روایت میں آتا ہے کہ ابھی تازہ ہی وضو بنا کے آئے تھے، پانی کے قطرات کے آثار ان کے بدن پر موجود تھے۔ اگلا دن وہی ٹائم، وہی حضور کی مجلس سجی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اگلے روز بھی یہی ارشاد فرماتے کہ ابھی جو شخص وارد محفل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا کہ وہی کل والا شخص آج پھر بشارت پا گیا۔ تیسرا دن ہوا، وہی کلمات، وہی بشارت، اور آنے والا بھی وہی شخص۔ جستجو بڑی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کھوج لگانے کے لیے بھئی اس کی نیکی عمل کون سا ہے جس کی بدولت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر اس کا جنتی ہونا بیان کر رہے ہیں۔
پتہ کیا جائے تاکہ اس عمل کو اختیار کر کے ان انعامات کے مستحق ہم بھی بن جائیں. سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قدر و منزلت ہمیں بھی نصیب ہو جائے. تو بس وہ ربحانہ بنا کر کے گئے اور اس انصاری صحابی کو فرمایا کہ مجھے اپنا مہمان ٹھہراؤ گے. کوئی حرج نہیں، ابن عمر میرا مہمان بنے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. ٹھہرا لیا. اللہ اکبر. آپ تو گئے تھے اسے جج کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے کتنا شب زندہ دار ہے، تہجد کیسی پڑھتا ہے، معاملات کیسے ہیں، اوقات میں کیسے کیسے اعمال بجا لاتا ہے، یہ نوٹ کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن صاحبو، آپ فرماتے کہ نماز عشاء ہم نے باجماعت پڑھی، اکٹھے پڑھی. انہوں نے مجھے چارپائی دی، خود بھی لیٹ گئے، میں بھی لیٹ گیا. وہ سو گئے، میں تو گیا ہی جاگنے کے لیے تھا، دیکھنے کے لیے تھا. میں جاگتا رہا کہ ممکن ہے کہ مجھے سلا کے خود جاگ پڑیں اور مخصوص عبادات و اعمال میں مصروف ہو جائیں. فرماتے کہ میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے خوب نیند کی. رات کا پچھلا پہر آیا، جاگے، مجھے بھی اٹھایا، اٹھو بھائی تہجد کا وقت ہے، محبت والی نماز پڑھ لیں. فرماتے یہ پہلے بھی معمول تھا، وہ بھی نماز تہجد اگر پڑھتے تو ہم پہلے سے پڑھا کرتے تھے. ہم نے نماز تہجد ادا کی، کریم آقا کے پیچھے جا کے نماز فجر ادا کی. پھر میں نے قریب سے ان کے معمولات کو دیکھا تو مجھے کوئی واضح فرق نظر نہیں آیا. بالآخر میں نے ان سے اجازت چاہی. میں نے کہا کہ بندہ خدا مجھے اجازت دیجیے، میں آیا تھا دیکھنے کے لیے. امام الانبیاء نے آپ کے بارے میں یکے بعد دیگرے 3 دن بشارتیں دی ہیں، آپ کا جنتی ہونا بیان کی ہے. میں آپ کے اعمال کو ٹٹولنا چاہتا تھا. میں متلاشی تھا ایسے عمل کا کہ جس کی بدولت تم ہم سے ممتاز ہو. تو حضرت انصاری صحابی جو تھے وہ فرمانے لگے کہ ابن عمر، حقیقت یہی ہے کہ جو تم نے ملاحظہ کی ہے، میرے اعمال کوئی تم سے زیادہ نہیں ہے، حقیر سے میرے اعمال ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ امام الانبیاء نے کس عمل کو پسند فرما کے میرا جنتی ہونا بیان کیا. عمل وہی ہے جو تم نے دیکھ لی ہے. اچھا مجھے اجازت دے دی. ابن عمر نے اجازت چاہی اور جب جانے لگے چند قدم اٹھائے تو پیچھے سے وہی انصاری صحابی بلانے لگے، ابن عمر ذرا رکیے، ٹھہریے، جی بتائیے. فرمایا ہاں مجھے ایک عمل یاد آ گیا ہے جو دکھائی نہیں دیتا. مجھے لگتا ہے کہ نبیوں کے امام نے میرے اس عمل کی وجہ سے میرا جنتی ہونا بیان کیا. جی بولیے وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے ابن عمر، میرے اس دل میں کسی مسلمان کے لیے عداوت اور کینہ نہیں ہے. میرا یہ دل مسلمانوں کی محبت سے بھرپور ہے. میں کسی کا بدخواہ نہیں ہوں. میرے اس دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. تو گرامی قدر حضرات، ہمیں اپنے قلوب کو ان اخلاق رذائل سے پاک کرنا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو جان چاہے، دین کے لیے متحد ہو جائے. اس وقت دین کو، اسلام کو اپنے مخلص فرزندوں کی اشد ضرورت ہے. ہر دور میں ضرورت رہی اور ضرورت پوری کرنے والے بھی آتے رہے. قربان جائیں امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہزاروں کوڑے اپنی جلد پہ برداشت کر کے بھی کلمہ حق آپ ادا کرتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجئے، تاریخ پر ہی پڑی ایسے واقعات. مخلصین آج بھی اسلام کو مطلوب ہے، درکار ہے. جس طرح قبلہ قابل قدر مفتی صاحب نے، آپ نے بار بار فتنہ قادیانیت کی طرف توجہ دلائی ہے. آپ یقین جانیں یہ آستی کے مٹیالے صاحب ہیں، مٹیالے صاحب جن کی وضع قطع دعوے وہ مسلمانوں جیسے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ بدبخت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں اور اندر کھاتے سوچی سمجھی سکیم کے تحت اپنے منصوبوں کو اپنی جامہ پہنا رہے ہیں، نصاب میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جو انہیں پاکستان کے اندر غیر مسلم
قرار دیا گیا ہے یہ ختم کیا جائے، اس شرک کو ختم کیا جائے. اور پاکستان کے اندر ایسے مطلب حالات کبھی کبھی ہمیں بنتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی ثانی وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی کثیر تعداد ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور وہ برملا ارباب اقتدار کے سامنے چھاتی تان کے کہتے ہیں کہ ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسم و جاں کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی. سب وار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے. تو ارباب اقتدار پھر فوراً ہوش کے ناخن لیتے، بھائی یہ ان لوگوں میں بریلی کے تاجدار نے ایسی حرارت ڈال دی ہے کہ بس یہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر لیتے ہیں، مہنگائی کے جناب بڑھتے ہوئے طوفان کو سہ لیتے ہیں، ہر چیز. لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت پر ان کا بچہ بھی ببر شیر بن کے سامنے آ جاتا ہے. اور ہمارے ہاں تو اس چیز کا ورد کیا جاتا ہے، اس چیز کا ورد کیا جاتا ہے. یہ ہمارے قبلہ قائد محترم سرمایہ ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ، عزت مآب عالی جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ماشاء اللہ. یہ سارا ان کا انداز سخن ہے، واہ. یہ ان کا انداز ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو، وہ اپنے تلامذہ کو، وہ اپنے مریدین محبین متوسلین کو یہ چیز ورد کے طور پر دیتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا پہرے دار بننا ہے. انہوں نے اپنے طلباء کو یہ سوچ دی ہے کہ ساری اسلام کی خدمت شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن جو کوئی تم میں سے چاہے کہ نبی علیہ السلام کی ذاتی طور پہ خدمت کرے، اسے چاہیے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی بن جائے، وہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بن جائے. اور وہ ورد کے طور پر یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ہے جان سے پیارا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، حشر تک اب ہے سارا زمان ختم نبوت کا. اب حشر تک زمانہ ہے تو امام الانبیاء کا، خاتم المرسلین کا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جتنے بھی سننے والے سامعین ناظرین ہیں، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ بہت بڑا اصلاح کا بیڑا جو ان احباب نے اٹھایا ہے، آپ ان کے معاون بن جائیں، ان کے حوصلہ بڑھانے والے بن جائیں، اور عملی طور پر ان کے دست و بازو بن جائیں. انا کے بت کو گرا دیجئے. اسلام اس وقت پکار رہا ہے، اسلام اپنے فرزندان کو بلا رہا ہے. ہمیں دشمنوں کا سامنا ہے، کچھ آستی کے سانپ ہیں، کچھ ہمارے سامنے عالمی چیلنج منہ کھول کے کھڑے ہوئے ہیں. یہودیوں کی سازشیں، ان کا مکر و دجل مسلسل اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے وہ لوگ نت نئی سکیمیں بناتے رہتے ہیں. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بدر والی مدد پھر سے اتر آئے گی، مسلمان پھر سے انشاءاللہ غالب آ جائیں گے. عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کرو. وہ شمع جس کا درس امام عاشقاں اعلی حضرت نے دیا. دل ایک ہے، دل بر بھی ایک ہی ہے. یہ دل کینے کے لیے، دعوت کے لیے نہیں ہے، محبتوں کے لیے. اور مسلمانوں کو اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ نے تجھے محبتیں بانٹنے والا بنا کے بھیجا ہے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں مطلب پائی جاتی ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ان کا وجود مذموم ہے، قابل مذمت ہے. حسد کو چھوڑ دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فتوے، یہ ایک روٹین بن گئی ہے. اور پھر جدید ذرائع ابلاغ،
اس کو بروئے کار لانا چاہیے. قبلہ مفتی صاحب اپنی باتوں میں کنایتاً اشارتاً آپ اس جدید ذرائع ابلاغ کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں. صاحب ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی. سیدی اعلی حضرت مجدد دین و ملت نے اپنے ظاہری زمانہ میں جن فتنوں کی سرکوبی کی ہے اس کا جواب نہیں ہے. فتاوی رضویہ ان کے افکار عالی کا وہ حسین مجموعہ ہے جس سے زمانہ آج بھی روشنی پا رہا ہے, آج بھی زمانہ منور ہو رہا ہے. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی کا آ جانا یہ اکابرین سے اسلاف سے اختلاف نہیں ہوتا, یہ ان کی تعلیمات سے ہٹنا نہیں ہوتا. میں آپ کی اس چینل کے ذریعے اور ان علماء کی رفاقت و جناب سنگت کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ آج جدید دور ہے, جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ایک دور تھا کہ جب طالب علم اپنے لیے کتابوں کو جمع کرنا اپنا خزانہ تصور کیا کرتا تھا. آپ یقین جانیے آج سے 10-20 سال بعد لائبریریوں کی ضرورت کو غیر ضروری سمجھا جائے گا, اگرچہ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. ایسی ایسی ایپس بنا دی گئی ہیں, ایسے ایسے مکتبے اس چھوٹے سے موبائل کے اندر ساری تحقیقات ڈالی جا رہی ہیں. آپ کسی ایک حدیث پاک پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کا ایک لفظ لکھیں, وہ روایت جتنی کتابوں میں آئی ہیں, جس راوی نے اس کو روایت کیا ہے, اس کی سند کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے, سارا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. پڑھی لکھی دنیا اب اس طرف مائل ہو چکی ہے. میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں بدقسمتی کے ساتھ اس پہ سارا کام بد عقیدہ لوگوں کا ہے. سارا کام وہ کر رہے ہیں, احادیث کی کتب وہ ڈال رہے ہیں, تفسیرات وہ ڈال رہے ہیں, اور لا محالہ جب وہ سارا کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے عقائد کی ترجمانی تو تھوڑی کریں گے, وہ افکار اعلی حضرت کو تو پیش تھوڑے کریں گے, وہ تعلیم اعلی حضرت کے علم بردار تو تھوڑے بن کے سامنے آئیں گے. وہ تو وہ ڈالیں گے اپنے اکابر کی سوچ کو, افکار کو, جس کی تردید اعلی حضرت نے احسن انداز میں کی تھی. آپ ذرا سوچئے کہ 20 سال کے بعد جب ہماری نسلیں اس سے استفادہ کر رہی ہوں گی, ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا, تو کیا وہ اس کو حق سچ مانیں گے یا ٹاما جو لوگ ہوں گے ان کی باتوں پر اعتماد کریں گے؟ وہ کہیں گے کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں, ہماری تحقیق کے مطابق تو آپ غلط جا رہے ہیں. آج وقت ہے ہوش کے ناخن نے ان چیلنجز کو قریب سے محسوس کرے, دیکھیں, اپنی نسل نو کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ بھی دلوائیں, اور اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت نہ بانج ہے نہ ویران ہے. بڑے بڑے قیمتی ہیرے علماء کرام, مفسرین اعظام اور بڑے بڑے شیوخ محدثین آج بھی بحمد اللہ تعالی اس لیول کے ہیں کہ بد مذاہب میں سے کوئی بھی ان کا سامنا نہیں آ کے کر سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ متحد ہو جائیں, متفق ہو جائیں, اور پھر غلبہ اسلام کے لیے اور مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے ہم سب ایک آواز بن کر ابھریں. تو پھر وہ رات والے الفاظ دوبارہ پیش کرتا ہوں, ہمیں ہر طرف یہی بہار نظر آئے گی کہ پوری کائنات سنی ہی ہے, پوری کائنات وہی ذوق رکھتی ہے, وہی سوچ رکھتی ہے, وہی فکر رکھتی ہے جس فکر کو تاجدار بریلی نے پروموٹ کیا ہے. یہ زمین بھی سنی ہے, وہ آسما بھی سنی ہے, جلوہ خورشید سنی, کہکشاں بھی سنی ہے, لفظ کی تاثیر سنی, داستان بھی سنی ہے, مایائی ملت بھی سنی, نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر, نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور تقوی کے معاملے میں متحد ہو جاؤ, معاون ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. اہل سنت اہل حق ہے, اور اس کے سوا جو ہے وہ حق سے ہٹا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو افکار اعلی حضرت کا صحیح معنوں میں ناشر اور مبلغ ثابت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. مرکزی ادارہ شریعہ میں تھوڑا مرکزی ادارہ شریعہ کا جی اب الحمدللہ تعالیٰ میں نے اس کو سرسری نظر سے دیکھا. یہ ہے مرکزی ادارہ شریعہ. جی بس 2 لفظ کہ آپ مرکزی ادارہ شریعہ تشریف لائیں.
جی الحمدللہ مجھے انتہائی مسرت ہوئی، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ یہاں جنک پور میں مرکزی ادارہ شریعہ نیپال میں آ کر کے مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی، اور جو چند لائنیں میں نے مطالعہ کی، اغراض و مقاصد میں نے پڑھے تو دل باغ باغ ہوا۔ ماشاءاللہ۔ یہ گزارش کروں گا تم جملہ سامعین و ناظرین سے کہ آپ ان کے کام کو سراہیں، ان کے حوصلے کو بڑھائیں اور ان کے معاون بنیں، اور ان کے ساتھ مل کر نیپال کی سرزمین پر کم از کم اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے، ان کی مجلس بیٹھک ایک ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا دیجیے، بڑے مشن کے لیے کام کیجیے، جیسے جو بڑا مشن اعلیٰ حضرت نے تمہیں دیا ہے اس مشن کے لیے کام کیجیے، فروعی اختلافات کو نزاع کا باعث نہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین علماء کی اس جماعت کو، اس پینل کو یا اللہ پاک جس طرح یہ مصلحین کا کردار ادا کر رہے ہیں اور سرزمین نیپال پر علماء کو جوڑنے کا اور باہمی مل جل کر خدمت اسلام کے جو جذبات یہ رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی تعمیل و تکمیل کی انہیں سعادت عطا فرما۔ یا اللہ پاک احباب کو ذاتی اختلافات کو بھلا کر کے ایک ہونے کی سعادت عطا فرما۔ آمین۔ میرے مولا ہم سب کو اسلام کی خدمت کا وہ جذبہ نصیب فرما جو تو نے ہمارے اکابر و اسلاف کو نصیب فرمایا تھا۔ اے اللہ راسخ سوچ، اپنی ذات پر توکل اور تیقن کی سعادت ہمیں عطا فرما۔ آقا ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و عشق اور محبت کے جو تقاضے ہم سے بنتے ہیں وہ سمجھنے، انہیں پورا کرنے نبھانے کی ہمیں سعادت عطا فرما۔ علماء کا یہ ہنسی گلدستہ اے اللہ اس میں اضافہ ہو، اس میں کشادگی ہو۔ یا اللہ پاک یہ یوں ہی مل جل کر اس دیار کے اندر اسلام کے وہ مبلغ بنے کہ آگے ان کی کاوشوں اور ان کی نسلوں سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔